بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للمشركين أن يأمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ ان یأمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر. مشرکین کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ اپنے کفر پر وہ خود گواہی دے رہے ہوں. اولئک حبطت اعمالہم، ان لوگوں کے سب اعمال ضائع گئے. وفی النار ہم خالدون، اور یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. فتح مکہ کے بعد اگرچہ بیت اللہ شریف سے بت ہٹا دیے گئے تھے اور مسلمان بیت اللہ میں عبادت کرتے تھے، طواف کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، لیکن مشرکین بھی اپنی رسومات ادا کرتے تھے اور بیت اللہ میں آتے جاتے تھے. چونکہ مسلمانوں کے معاہدے تھے مشرکین کے ساتھ، اور جنہوں نے معاہدے نہیں توڑے ان کے ساتھ معاہدے ختم نہیں کیے گئے جب تک ان کی میعاد پوری نہیں ہوئی. سن 9 ہجری میں وہ تمام معاہدے مکمل ہو گئے تو اللہ کریم نے حکم دیا کہ آج کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ میں یا مسجد میں داخل نہ ہو، اور اعلان فرما دیا گیا حج کے موقع پر کہ کوئی مشرک آج کے بعد حرم میں داخل نہیں ہو سکے گا. تو پھر اس پر مشرکین نے بھی کہا کہ ہم تو اگر حرم میں داخل ہوتے تھے تو حرم کی آبادی کا ہی سبب بنتے تھے اور تعمیر حرم میں حصہ لیتے تھے، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے اور انتظام و انتظام کرتے تھے. تو ارشاد ہوا کہ مشرک کو زیب نہیں دیتا یأمروا مساجد اللہ کہ وہ مسجدوں کو آباد کریں.
تو گویا نہ صرف بیت اللہ بلکہ تمام مساجد کے لیے فرما دیا گیا کہ مشرکین کی مساجد کی آبادی کی ضرورت نہیں ہے۔ مساجد کی آبادی میں مسجد کی تعمیر سے لے کر اس میں عبادات، فرائض، نوافل، تعلیم و تعلم، قرآن کریم کا پڑھنا پڑھانا، تلاوت، ذکر اذکار، اس کی مرمت، اس کی تعمیر، اس کی دیکھ بھال، اس میں آنے جانے والوں کی خدمت کا خیال رکھنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، یہ سب چیزیں مسجد کی آبادی میں شامل ہیں اور سب چیزیں عبادات میں شامل ہیں۔ تو یامرو مساجد اللہ کہ وہ مشرکین کو زیب نہیں دیتا کہ وہ مساجد کو آباد، ان المساجد للہ، مساجد تو صرف اللہ کی ہیں۔ تو مشرک جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اس کی توحید پہ ایمان نہیں رکھتا، یا کافر جو اللہ کا انکار کرتا ہے، جب وہ اللہ ہی کو نہیں مانتے تو اللہ کی مسجد کے ساتھ ان کا کیا رشتہ یا کیا تعلق؟ شاہدین علی انفسہم، مسجد کی آبادی یامرو، اسی سے عمرہ نکلا ہے۔ جو لوگ نفلی حج کے لیے جاتے ہیں یا چھوٹے حج کے لیے جاتے ہیں تو اسے عمرہ کہتے ہیں۔ جیسے حج تو فرض ہے لیکن عمرہ فرض نہیں ہے، لوگ جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، تو یہ یہیں سے نکلا ہے یامرو مساجد اللہ، کہ وہ بیت اللہ کی آبادی کا سبب بھی ہے، اللہ کی عبادت بھی ہے، قرب الہی کا سبب بھی ہے، اور بیت اللہ شریف کی آبادی کا سبب بھی ہے۔ تو مساجد کی آبادی سنت کے مطابق، اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق وہاں عبادت کرنا ہے۔ تو جو اللہ ہی کو نہیں مانتے یا اللہ سے شرک کرتے ہیں، وہ اللہ کے حکم کو کب مانیں گے اور اللہ کے حکم کے مطابق عبادت کریں گے؟ لہذا انہیں وہاں داخلے کی اجازت ہی نہیں، جبکہ وہ اپنے آپ پہ خود اپنے کفر پہ اور شرک پہ گواہ ہیں۔ اور اگر وہ کوئی نیکی بھی کرتے ہیں، مثلا تعمیر مسجد یا مسجد میں چندہ دینا یا مسجد کی مرمت کرا دینا یا مسجد میں آنے جانے والوں کی خدمت کرنا، تو یہ نیکی تو ہے، لیکن فرمایا ان کی کسی نیکی کا آخرت میں کوئی اجر نہیں، کیونکہ نہ ان کا اللہ پر ایمان ہے۔ جب اللہ پر ایمان نہیں ہے تو آخرت پر بھی ایمان نہیں ہے، تو وہ جو کام اچھا بھی ہو وہ اللہ کے لیے نہ کیا جائے، اللہ کے حکم کے مطابق نہ کیا جائے، آخرت کے لیے نہ کیا جائے، تو اس کا اجر آخرت میں کیسے ہوگا؟ ان کا تو آخرت پر ایمان ہی نہیں۔ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ، اور انہیں تو ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہنا ہے۔ تو یہ ضروری ہے، مساجد کی آبادی بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی عبادت ہے، لیکن ضروری یہ ہے کہ عقیدہ درست ہو اور کردار صحیح ہو۔ عقیدہ بنیاد ہے، عمل میں اگر کوتاہی بھی ہو تو اللہ کریم معاف فرمانے والے ہیں اور اس کی رحمت بہت وسیع ہے، لیکن عقیدے کی کوتاہی جو ہے یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ اللہ کریم اسے معاف نہیں فرماتے کہ کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے، اور چھوٹے چھوٹے شرک تو ہماری زندگیوں میں بے شمار ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ شرک جلی پر تو ایسی چوٹ لگائی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جسے کلمہ نصیب ہو جاتا ہے وہ شرک جلی یا ظاہراً اللہ کا کوئی شریک بنانے کا تصور بھی نہیں کرتا، اور یہ صدیوں سے ایک قانون بن گیا ہے کہ کلمہ جسے نصیب ہو جائے اللہ اسے شرک جلی سے پناہ دے دیتا ہے، وہ اللہ کا شریک نہیں بناتا۔ لیکن شرک خفی
یہ بہت خطرناک مرض ہے، یہ کینسر کی طرح ہے کہ اندر ہی اندر چلتا رہتا ہے۔ شرک خفی کیا ہے؟ کسی سے نفع کی امید پر اس کی اطاعت کرنا اللہ کے مقابلے میں، اللہ کا حکم توڑ کر اس کا حکم ماننا اس امید پر کہ اس سے مجھ کو نفع پہنچے گا، یہ بھی شرک ہے۔ گویا ہم نے اسے وہ مقام دے دیا جو اللہ کا تھا۔ اس سے اگر ہم اندازہ کریں تو با اقتدار لوگوں سے امیدیں، اپنے پیروں سے امیدیں، بدماشوں سے امیدیں، دولت مندوں سے امیدیں، یہ سارے بت بن جاتے ہیں، اور نادانی میں ہم لوگ اللہ کی نافرمانی کر جاتے ہیں، ان کی بات مان لیتے ہیں۔ تو اس میں جو گناہ ہے سو تو ہے، لیکن اس میں جو شرک خفی ہے کہ ہم نے انہیں وہ منصب دے دیا جو اللہ کا تھا، گویا انہیں اللہ کا شریک بنا لیا کہ میری یہ مشکل دور کر دے گا، یہ میری بیماری دور کر دے گا، یہ مجھے پیسے دے دے گا، یہ میری مصیبت دور کر دے گا۔ تو یہ ایک ایسا مرض ہے کہ اس سے اندر سے نکالنا ایک مجاہدہ طلب کام ہے، اس پر محنت کی جائے۔ تو اسے نکالنے کے لیے محنت کرنے سے پہلے تو اسے جاننا شرط ہے۔ جو بندہ سمجھے گا نہیں، جانے گا نہیں، وہ کیسے اس سے دور کرے گا؟ اور یہ غیر شعوری طور پر ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے، امیدیں لوگوں سے وابستہ کر لیتے ہیں یا دولت سے وابستہ کر لیتے ہیں، اس کے لیے ہر جھوٹ بولنے کو تیار ہو جاتے ہیں، ہر غلطی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اللہ کی عظمت کا خیال نہیں رہتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا خیال نہیں رہتا۔ پھر مساجد کی آبادی میں یہ بھی داخل ہے کہ مسجد میں جو سنت کے خلاف کام ہے انہیں روکا جائے۔ صاحب تفسیر مظہری نے چند چیزیں گنائی ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، مثلا کوئی مسجد میں بیٹھ کر کاروبار کرتا ہے اسے منع کیا جائے۔ ایک عام بات ہے، جس چیز کی کوئی چیز گم ہو جاتی ہے وہ گمشدگی کا اعلان مسجد سے کراتا ہے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اب مسجد والے اس پر پیسے لے لیتے ہیں، کہتے ہیں جی اتنے روپے دے دو اور لاؤڈ سپیکر آن کر کے اعلان کر دو۔ وہ روپیہ لینا بھی حرام ہے اور اعلان کرنا بھی حرام ہے۔ بلکہ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی مسجد سے کسی گمشدہ چیز کا اعلان کرے تو جو سنے وہ اسے جواب دے کہ اللہ کرے یہ چیز تجھے کبھی نہ ملے۔ یا مسجد میں شور کرنا یا دنیا کی باتیں شروع کر دینا یا جھگڑا کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو روکنا بھی مسجد کی آبادی میں شامل ہے۔ اور اب تو اللہ ہمیں معاف کرے، ہم نے اتنی بدعات ایجاد کر لی ہیں جن کی کوئی اصل متقدمین میں نہیں ملتی، اور پھر انہیں ہم دین کے نام پر مساجد میں کرتے ہیں۔ تو بدعات کا، رسومات کا مساجد میں ادا کرنا بھی مسجد کی بربادی میں شامل ہے، مسجد کی خرابی میں شامل ہے، اس سے روکنا مساجد کی آبادی میں شامل ہے۔ تو جو کچھ یہ مشرکین کرتے تھے، اگرچہ بیت اللہ کی تعمیر کا بھی لحاظ رکھتے تھے، اس کے اخراجات کا، وہاں آنے والوں کے ضروریات کا بھی پاس رکھتے تھے، لیکن رسومات تو وہ کرتے تھے جن کا حکم نہ اللہ نے دیا نہ اللہ کے رسول نے دیا۔ تو فرمایا یہ تو مسجد کی آبادی نہیں، یہ تو بربادی کا کام کر رہے ہیں۔ تو یہ لوگ چونکہ شرک کرتے ہیں اور کفر کرتے ہیں،
تو ان کی کسی نیکی کا آخرت میں کوئی اجر نہیں۔ ہاں اللہ ایسے کریم ہے کہ نیکی کافر کی بھی ضائع نہیں فرماتے۔ مثلا کسی کافر نے ہسپتال بنا دیا، کسی نے کنواں تالاب بنا دیا، تو ان کی نیکی ضائع نہیں فرماتے، لیکن چونکہ کافر کا آخرت پر تو ایمان نہیں ہے، وہ جو کچھ کرتا ہے دنیاوی فائدے کے لیے کرتا ہے، کوئی نہ کوئی پیچھے اس کے ذہن میں، اس کے دل میں کوئی دنیا کا فائدہ ہوتا ہے، یا شہرت ہوتی ہے، یا کسی مصیبت کے ٹل جانے کی امید ہوتی ہے، یا مال کے آ جانے کی امید، تو وہ اس کے لیے کرتا ہے، تو وہ دنیاوی اجر اللہ اسے بھی دے دیتے۔ آخرت میں کسی کافر کے عمل کا کوئی اجر نہیں ہوگا، چونکہ کافر آخرت کو مانتا ہی نہیں، آخرت کے لیے عمل ہی نہیں کرتا، اللہ اللہ کے رسول کا انکار کرتا ہے، ان کی اطاعت ہی نہیں کرتا، تو عدم اطاعت میں نیکی کیسے ہوگی؟ تو یہ تو وہ لوگ ہیں وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ جنہیں ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہنا ہے۔ کفر و شرک ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کا انجام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ یہاں پر 5 اوصاف گنوائے ہیں قرآن حکیم نے کہ کون لوگ ہیں جو مساجد کو آباد رکھتے ہیں، وہ کیسے ہیں، مسجد کی آبادی کا سبب کون لوگ ہیں اور کن لوگوں کو مسجد کو آباد رکھنا چاہیے۔ انما یامر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو جو لوگ آباد کرتے ہیں وہ ہیں من آمن باللہ، سب سے پہلے بات کی کہ جن کا عقیدہ درست ہو، جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں۔ علامہ مرحوم نے کہا تھا بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ کبھی صاحب اقتدار سے امید، کبھی دولت مند سے امید، کبھی کسی غنڈے سے امید، کبھی خود دولت سے امید، اور اللہ کریم سے تمہیں کوئی امید نہیں رہی، تو پھر اور کافری کیا ہوتی ہے، کفر اور کیا ہے؟ سو پہلی شرط صحت عقیدہ ہے جو اللہ کو مانے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ کی ذات کا انکار کوئی بھی نہیں کرتا، کسی نہ کسی نام سے کافر بھی مانتا ہے، اور مشرک تو خود مانتا ہی ہے تو شرک کرتا ہے۔ شرک تبھی کرتا ہے کہ اللہ کو بھی مانتا ہے اور کسی اور کو بھی اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے تو شرک ہوتا ہے۔ کافر بھی کسی نام سے مانے یا کسی غیبی طاقت کے طور پر مانتا ہے، لیکن وہ ماننا مقصود نہیں ہے۔ اللہ کو ماننا وہ ماننا ہے جس طرح اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم منواتے ہیں، اللہ کی ذات اور صفات کے بارے جس طرح اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ اس طرح مانا جائے، اس طرح ماننا ایمان ہے۔ ہمارے فقہائے کرام اس میں بڑی تفصیل تک جاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ جب بچے کو اللہ کا تصور دیتے ہیں، 2 4 سال 5 سال کا ہوتا ہے، آپ اسے کلمہ سکھاتے ہیں یا اللہ کا تصور دیتے ہیں تو اسے یہ سمجھائیں میں اس اللہ کو مانتا ہوں جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور مبعوث ہوئے اور جو ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اللہ کے آخری رسول جس اللہ کو منواتے ہیں میں اس کو مانتا ہوں، اور جیسا منواتے ہیں ویسا مانتا ہوں۔ یعنی ایمان باللہ کی شرط یہ ہے کہ اپنی مرضی سے اللہ کو نہ مانا جائے، ویسا مانا جائے جیسا ماننے کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔
تو پہلی صفت ایمان باللہ. اب ایمان باللہ کے ساتھ جو اطلاع اللہ کے رسول اور اللہ کی کتاب نے دی کہ دار دنیا وقتی ہے، یہاں سے جانے کے بعد عالم آخرت حقیقی جہان ہے، یہ دنیا آزمائش گاہ ہے، امتحان گاہ ہے، اس تھوڑے سے عرصے میں بندے کی پرکھ ہو جائے گی کہ وہ کس قابل ہے، اور آخرت میں اسے اس کا انجام بھگتنا ہوگا. اگر نیکی کی ہے، اللہ پر ایمان ہے، عقیدہ درست ہے، اعمال صحیح ہیں، تو اللہ جنت عطا فرمائیں گے، بہترین اپنے انعامات سے نوازیں گے. اور اگر اس نے یہاں غلطی کی، ایمان درست نہ رہا، کردار صحیح نہ رہا، تو سزا پائے گا. تو آخرت کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو یہ بھی ویسا ہی کفر ہے جیسے اللہ کی ذات کا انکار یا اللہ کے نبی کا انکار، ضروریات دین میں سے ہے. لہذا اللہ کریم پر بھی ایمان رکھتا ہو اور آخرت پر بھی یقین کامل رکھتا ہو. آخرت کے یقین کامل کا ہمارے پاس کیا نسخہ ہے، کیا معیار ہے، کس طرح ہم جان سکتے ہیں کہ میرا آخرت پر یقین ہے؟ بڑی آسان سی بات ہے کہ ہم جو کام بھی کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں یا سیاست کرتے ہیں یا اپنی مزدوری کرتے ہیں یا ملازمت کرتے ہیں، کسی سے لین دین کرتے ہیں، کسی سے رشتہ کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کام میں مجھے دنیا میں میرا کیا فائدہ ہوگا، مجھے کیا ملے گا. کسی سے دوستی کرتے ہیں، کسی سے دشمنی کرتے ہیں، تو ہم یہ ضرور سوچ لیتے ہیں کہ اس میں مجھے کیا ملے گا دنیا میں. اگر ہر کام کے ساتھ صرف دنیا نہ سوچی جائے، یہ بھی سوچ لیا جائے کہ اس کا آخرت میں مجھے کیا ملے گا، تو یہ ایمان بالآخرت کی دلیل ہے. جب ہم کوئی کام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کسی سے لین دین کرتے ہیں، کسی سے دوستی کرتے ہیں، کسی سے دشمنی کرتے ہیں، تو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو میں کرنے جا رہا ہوں اس کا نتیجہ آخرت میں کیا ہوگا. اگر آخرت میں اس کا نتیجہ خراب ہے تو میں یہ کام نہ کروں. جیسے دنیا میں ہم سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے یہ کام کیا میرا نقصان ہو جائے گا، تو ہم وہ کام نہیں کرتے. اسی طرح اگر یہ سوچ ہمارے ساتھ رہے کہ دنیا کا فائدہ بھی ہو اور آخرت کا فائدہ بھی ہو. ہم نے آج کل تو اللہ ہمیں معاف کرے دین کو مذاق بنا لیا ہے. ایک استخارہ کا حکم ملتا ہے شریعت میں، بندہ استخارہ کر سکتا ہے اس صورت میں کہ ایک کام کرنے کی دو صورتیں ہیں، دو طریقوں سے ہو سکتا ہے. کرنا یا نہ کرنا، اس کے لیے استخارہ نہیں ہے، اس کے لیے شریعت کا حکم ہے. کام شرعاً جائز ہے تو آپ ضرور کریں، شرعاً جائز نہیں ہے تو آپ نہ کریں، اس میں کوئی استخارہ نہیں. کسی کام کے کرنے نہ کرنے کا معیار حکم شرعی ہے، استخارہ نہیں ہے. یہ یاد رکھ لیں، یہ تو اب تو عام ہو گیا نا استخارہ. ہر بندہ دال خریدنے جائے تو وہ کہتا ہے استخارہ ٹی وی پہ کرا لو، دال خریدوں کہ نہ خریدوں. استخارہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے لیے نہیں ہے. کرنے یا نہ کرنے کے لیے حکم شرعی شرط ہے. اگر شرعاً جائز ہے آپ کر سکتے ہیں، کسی استخارے کی ضرورت نہیں. شرعاً جائز نہیں ہے آپ نہیں کر سکتے، کسی استخارے کی ضرورت نہیں. ایک کام ہے وہ کرنا ہے، اس کے دو طریقے اور دونوں شرعاً جائز ہیں. دو طرح سے ہو سکتا ہے اور دونوں طریقے شرعاً جائز ہیں. تو اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ استخارہ کر لو، دو نفل پڑھو اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ میری رہنمائی فرما کہ یہ کام میں کس طریقے سے کروں
تو اللہ کریم تمہیں شاید خواب دکھا دیں یا کوئی رہنمائی فرما دیں اور تمہیں سمجھ آ جائے کہ اس طریقے سے کروں تو بہتر ہے۔ لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جن لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دیا تھا وہ لوگ کون تھے؟ وہ صحابہ کرام تھے، ان کے دل روشن تھے، وہ پکے نمازی تھے، وہ ایک ایک ذرا حلال کا کھاتے تھے، حرام نہیں کھاتے تھے، وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، وہ چوری نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں کرتے تھے۔ یعنی استخارہ کے پہلے وہ اوصاف بھی چاہیے جو مومن کے ہیں۔ اب جن لوگوں کا سارا نظام ہی معاشی سود کا ہے، ہم لوگوں کا، یہ جو کپڑے میں نے تن پہ پہنے ہوئے ہیں اس کی تاروں میں بھی سود ہے، میں مجبور ہوں۔ یہ جو جانماز پڑا ہے ہمارے پاس اس کی تاروں میں بھی سود ہے، ہر کارخانہ سود پہ چل رہا ہے۔ یہ جو کارپٹ مسجد میں بچھا ہوا ہے، یہ جو سیمنٹ مسجد میں لگا ہوا ہے، سب میں سود کا اثر شامل ہے، یہ سارے کارخانے سود پہ چل رہے ہیں۔ تو ہمارے اوڑھنے بچھونے میں سود ہے، ہمارا استخارہ کیا ہوگا؟ کھانے میں حرام ہے، بولتے ہم جھوٹ ہیں، نماز یا تو ہم ادا نہیں کرتے، جو کرتا ہے وہ ہماری ایک رسم ہے، ہمیں رکعتیں یاد نہیں ہوتی تو نماز میں ہمیں کیا یاد ہوگا کہ اس کا مفہوم کیا ہے یا سجدے کا مفہوم کیا ہے یا کیسے کرنی ہے؟ ہمیں تو رکعتیں یاد نہیں ہوتی کہ 2 پڑھی ہیں یا 3 پڑھی۔ تو اس طرح کے لوگ استخارے کے قابل نہیں۔ پھر استخارہ یہ ہوتا ہے کہ جس کی ضرورت ہے وہ خود کرے۔ اب یہ ہو گیا کہ جی آپ اتنے پیسے مجھے دیں میں آپ کو استخارہ کر دیتا ہوں، یا ٹی وی والے چینل چلانے کے لیے ایک ملا وہاں بٹھا لیتے ہیں، آپ فون کر کے بتائیں وہ اسی وقت استخارہ کر کے بتائیں۔ یہ دین کا مذاق اڑانا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اور بنیادی بات یہ ہے کہ یہ عقیدے پہ زد پڑتی ہے کہ آپ حکم شرعی نہیں مانتے اور استخارے کراتے پھرتے۔ پھر زیادہ استخارے ہوتے ہیں شادی کے لیے، میرے پاس بھی آتے ہیں خطوط، جی فلاں جگہ بچے یا بچی کا رشتہ کرنا ہے، استخارہ کر کے بتائیں۔ بچہ بچی آپ کا استخارہ، میرے سر میں درد ہے کہ میں کرتا پھروں۔ پھر میں جواب میں صرف اتنا لکھتا ہوں کہ شرعی طریقہ یہ ہے کہ پہلے بندے کا عقیدہ دیکھیں، عقیدہ صحیح ہے، عمل دیکھیں، اللہ کے ساتھ اس کے معاملات درست ہیں۔ دوسرے درجے میں دنیا دیکھیں کہ اس کا روزگار ہے، کاروبار ہے، کوئی زمین جائیداد ہے، بچوں کو پالنے کی اہلیت رکھتا ہے تو ضرور رشتہ کریں، بسم اللہ۔ یہ چیزیں ظاہراً دیکھنے کی ہیں، ان کے لیے استخارے کی ضرورت نہیں، اور یہ شرعی طریقہ ہے۔ لیکن بڑی عجیب بات ہے، لوگ دیکھتے ہیں تو صرف دولت، گدھے کو بھی بیٹی بیاہ کے دے دیتے ہیں اگر اس پر سونا لدا ہوا ہو، صرف دولت دیکھتے ہیں، نہیں پوچھتے کہ اس کے اللہ اور اللہ کے رسول کا کوئی علم بھی ہے، اسے کلمہ بھی آتا ہے یا نہیں، کبھی اس نے نماز بھی پڑھی ہے یا نہیں، اس کا آخرت کے ساتھ بھی کوئی تعلق ہے یا نہیں۔ استخارے بھی دنیا کے لیے کراتے ہیں کہ اگر ہم رشتہ دیں گے تو یہ سوکھے ہوں گے کہ نہیں، کمال ہے۔ تو یہ چیزیں اطاعت رسول کے خلاف ہیں، اتباع شریعت کے خلاف ہیں، اور یہ چیزیں ایمان پہ زد ڈالتی ہیں۔ جب آپ کسی ملا کے استخارے پہ فیصلہ کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی شریعت پہ نہیں کرتے تو یہ زد عقیدے اور ایمان پہ پڑتی ہے۔ تو ان رسومات کا خاتمہ بھی مساجد کی آبادی میں شامل ہے، اور مسجدیں وہ لوگ آباد کرتے ہیں جن کا ایمان اللہ پہ درست ہو، آخرت کو مانتے ہوں۔ جیسا یہاں دیکھو صرف درمیان میں واو لگائی ہے کہ جیسا اللہ پر ایمان ہے ویسا ہی آخرت پر بھی ایمان ہے۔
جس پختگی سے اللہ کی عظمت کے قائل ہیں، اس کے قادر ہونے کے قائل ہیں، اس کی ذات اور اس کی صفات کو جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم منواتے ہیں اس طرح مانتے ہیں، اسی یقین سے آخرت کو بھی مانتے ہیں، قیامت کو بھی مانتے ہیں، حساب کتاب کو بھی مانتے ہیں، جنت و دوزخ کو بھی مانتے ہیں۔ اور جب یہ مانتے ہیں تو ظاہر ہے پھر وہ اقام الصلاۃ، پھر وہ نماز کو قائم رکھنے والے ہوں۔ جس کا آخرت پر یقین ہے وہ نماز چھوڑ نہیں سکتا۔ بیماری میں چھوٹ گئی، کبھی غفلت میں چھوٹ گئی، ہو سکتا ہے سو گیا اور نہ اٹھ سکا، قضا کر لے گا، لیکن چھوڑ دینا عمدن کہ چلو یہ خیال ہے پڑھی نہیں، فرصت نہیں ہے، نہیں پڑھتے، فرمایا یہ جو نہ پڑھنے والی بات ہے نا، اس کا نتیجہ اگر آپ پیچھے چلیں تو یہ چلتا ہے کہ اسے اللہ کی عظمت اور آخرت پر یقین نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ صلاۃ ہی فرق کرتی ہے مومن اور کافر میں۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ اب نماز کا چھوٹ جانا فسق ہے، تو علماء محدثین جب ان حدیثوں کی شرح بیان کرتے ہیں اور ان پہ بحث فرماتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ حضور کے ارشاد عالی سے مراد یہ ہے کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے وہ ایسا کام کرتا ہے جو کافر کرتے ہیں، یعنی اس کا کردار کافروں جیسا ہو جاتا ہے، اس نے ایسا عمل کیا جو کافر کرتے ہیں۔ سو فرمایا اللہ پر ایمان ہو، آخرت پر ایمان ہو اور نماز کی پابندی کرنے والا ہو، وآت الزکوٰۃ، اور دولت کے لالچ میں دولت کا پجاری نہ بن گیا ہو بلکہ اللہ کی راہ پہ خرچ کرتا ہو، اور جو فرض ہے زکوٰۃ وہ ادا کرتا ہو۔ 2.5% زکوٰۃ کا ایک معیار ہے، یعنی 100 روپیہ اگر آپ کے پاس ایک سال آپ کی ضرورت سے زائد رہا، جو 100 روپیہ آپ کے پاس بچت میں رہا اور آپ کی ضرورت سے زائد رہا اور ایک سال آپ کے پاس رہا، تو سال بعد اس میں سے 2.5 روپے مستحقین کو دے۔ زکوٰۃ کی مدیں مقرر ہیں، وہ صرف مستحقین کو دی جا سکتی ہے، ہر کسی کو نہیں۔ صدقہ نفلی ہر کسی کو دے سکتے ہیں، کافر کو بھی دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ صرف مسلمان کو دی جائے گی اور مستحق مسلمانوں کو دی جائے گی، جس کے بارے قرآن میں مستحقین کی فہرست موجود ہے۔ سو وہ مال کا اتنا دیوانہ نہ ہو کہ زکوٰۃ بھی نہ دیتا ہو بلکہ زکوٰۃ ادا کرتا ہو۔ اور پھر آخری بات، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے سوا کسی سے ڈرتا نہ ہو۔ یہ ڈر تو سانپ سے بھی لگ جاتا ہے، ڈر تو چور سے بھی لگ جاتا ہے، یہ خشیت نہیں ہے۔ دشمن کا ڈر، سانپ کا ڈر، درندے کا ڈر، ڈاکو کا ڈر، یہ خشیت نہیں ہے، یہ خوف ہے۔ یہاں مراد خشیت ہے۔ خشیت ایک کیفیت ہوتی ہے، جیسے آپ کی کسی سے دوستی ہے تو آپ کو ایسا کام کرنے لگتے ہیں جو اسے پسند نہ ہو تو آپ ڈر جاتے ہیں، یار یہ کام تو میں کرنے لگا ہوں، میرا دوست ناراض نہ ہو جائے۔ یہ جو ڈر ہوتا ہے اسے خشیت کہتے ہیں۔ ایک ڈر ہوتا ہے فطرتاً، مثلا دشمن کا ڈر آ گیا، ایک سانپ دیکھا ڈر گیا، درندہ دیکھا ڈر گیا، یا کوئی ڈاکو دیکھا ڈر گیا، وہ اسے خوف کہتے ہیں۔ وہ خشیت نہیں ہوتی، وہ خوف ہوتا ہے۔ خشیت ہوتی ہے تعلق کی بنا پر۔ جب ہم اللہ کے علاوہ
اللہ کے حکم کے خلاف کسی کی بات مانتے ہیں تو اس سے ہمارا وہ تعلق ہوتا ہے کہ اللہ ناراض ہوتا رہے، یہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، اس لیے ہم نے اللہ کی بات چھوڑ دی، اس کی بات مانی۔ فرمایا نہیں، ایسا بندہ نہیں چاہیے۔ ایسا بندہ ہو جو اللہ سے تعلق ٹوٹنے سے ڈرتا ہو، باقی کوئی راضی رہتا ہے رہے، نہیں رہتا نہ رہے، کسی سے نہ ڈرتا ہو، یعنی اللہ سے اس کا تعلق باقی سب تعلقات سے مضبوط ہونا چاہیے، اور اسے اللہ کے تعلق کے ٹوٹنے کا اندیشہ باقی تعلقات سے زیادہ ہونا چاہیے۔ یہ تو بڑی نازک باتیں ہیں، احساسات کی باتیں ہیں، قلبی کیفیات کی باتیں ہیں، اور یہ ممکن نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو برسوں اللہ اللہ بھی کرتے رہے، مشائخ کے ساتھ رہے، ذکر قلبی بھی کرتے رہے، لیکن پھر بھی یہ چیزیں ان سے نہیں گئیں، اور بعض کو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ چیزیں رہ گئیں اور ذکر چھوٹ گئے، اللہ کی یاد چھوٹ گئی، لیکن یہ دنیا کے لالچ کے وہاں سے یہ مل جائے، وہاں سے یہ مل جائے، ادھر سے یہ رہ گئے۔ آج سے بڑی بدبختی کیا ہو؟ ہم دوسروں کا اندازہ لگاتے رہتے ہیں، ہم اپنا اندازہ لگائیں تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ ہم کتنا اللہ سے تعلق ٹوٹنے سے کتنا ڈرتے ہیں، اور دنیا داروں سے تعلق ٹوٹنے سے کتنا ڈرتے ہیں۔ تو فرمایا ایسے لوگ مساجد کی آبادی کے اہل نہیں ہوتے۔ ہاں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، سب راضی رہیں لیکن اللہ کی رضا میں۔ جو اللہ کی رضا کے خلاف بات کرے وہ بگڑتا ہے تو بگڑ جائے، ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو، یہ صفت ہو بندے میں۔ تو یہ 5 اوصاف ہو گئے کہ مسجد کی آبادی وہ لوگ کرتے ہیں جن کا اللہ سے ایمان درست ہو، قیامت آخرت سے ایمان درست ہو، نماز کو پابندی سے قائم کرنے والا ہو، زکوٰۃ دینے والا ہو، اور اللہ کے سوا کسی سے تعلق، کسی کے تعلق ٹوٹنے سے نہ ڈرتا ہو۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، جن لوگوں میں یہ 5 اوصاف ہوں، اللہ فرماتے ہیں امید کی جا سکتی ہے کہ یہ ہدایت یافتہ ہوں گے، یہ ہدایت پا جائیں گے، ان سے امید کی جا سکتی ہے۔ حتمی فیصلہ نہیں دیا جا سکتا، حتمی فیصلہ وہ خود دے گا، میں اور آپ قاضی نہیں ہیں حشر کے، میں اور آپ طے نہیں کر سکتے، وہ خود طے کرے گا۔ لیکن فرمایا ایسے لوگوں سے امید کی جا سکتی ہے کہ یہ لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے، صحیح راستہ چلنے والوں میں سے ہوں گے۔ تو اب ہم دیکھیں کہ ہماری زندگیاں، ہماری سوچیں، ہمارا کردار کیا ہے، ہماری امیدیں کس ذات سے وابستہ ہیں۔ چونکہ جہاں امید وابستہ ہوتی ہے اطاعت وہیں کی جاتی ہے۔ ہم کیا اللہ کی اطاعت کرتے ہیں یا اللہ کے نافرمانوں کی اطاعت کرتے ہیں؟ اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ غزوہ بدر میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے چچا تھے، بدر میں اسیر ہوئے۔ وہ بدر سے پہلے ایمان لا چکے تھے مکہ مکرمہ میں، وہ بھی، ان کی اہلیہ بھی، ان کے بیٹے بھی، لیکن انہوں نے اپنا ایمان پوشیدہ رکھا۔ اور جب مشرکین نے بدر کی تیاری کی تو سب کو نکلنے کے لیے کہا تو مجبوراً انہیں بھی ساتھ جانا پڑا۔ اور میدان بدر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا تھا کہ بنو ہاشم کے جو لوگ ہوں
ان پر کوئی تلوار نہ چلائے کہ وہ مجبوراً آئے ہیں، وہ خوشی سے ہمارے مقابلے میں لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ یہ بھی شہادت تھی ان کے ایمان پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بدر میں وہ قید ہو گئے تو وہ فرمانے لگے، مسلمانوں سے یہ کہنے لگے کہ تم لوگ ہماری صرف خرابیاں دیکھتے ہو، ہم پر عیب لگاتے ہو، ہم بھلائیاں بھی ہم میں بڑی ہیں، ہم نے کعبۃ اللہ کو آباد کر رکھا ہے، وہاں آنے جانے والوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کے لیے پانی پینے پلانے کا اہتمام کرتے ہیں، کھانے پینے کا اہتمام کرتے ہیں، لباس کا اہتمام کرتے ہیں، ان کے آرام کا خیال رکھتے ہیں، تو ہم نے بیت اللہ کو آباد بھی تو کر رکھا ہے۔ تو اللہ کریم نے اس بات کا جواب ارشاد فرمایا کہ تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد کو آباد رکھنا جو ہے اسے اس کے برابر سمجھ لیا کہ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہو۔ اگر ایمان نہیں ہے تو میرے بھائی کوئی تمہاری نیکی نہیں ہے، اس میں بھی کوئی تمہارا دنیاوی فائدہ ہوگا کہ حاجیوں کی خدمت کرتے ہو تو ان سے کوئی فائدہ اٹھاتے ہو گے، بیت اللہ کی دیکھ بھال کرتے ہو تو اس سے تمہارا کوئی دنیاوی مقصد حل ہوتا ہوگا۔ اللہ کو آخرت کو جب مانتے نہیں ہو تو تمہاری نیکی اللہ و آخرت کے لیے نہیں ہے۔ پھر تم بیٹھ کر مسجد میں رات دن، اگر عقیدہ بھی صحیح ہو اور ایمان بھی درست ہو، عمل بھی درست ہو، اور رات دن مسجد میں بیٹھ کر نوافل ادا کرتا ہے تو اس کے برابر تو نہیں ہو سکتا جو سرے میدان اللہ کی توحید منوا رہا ہے اور جان دے کر جہاد کر رہا ہے اور میدان عمل میں کھڑا ہے، اس کے برابر تو نہیں ہو سکتا۔ لا یستوون، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں ایک حدیث نقل فرمائی ہے جو مسند احمد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، ان کے حوالے سے نقل فرمائی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ سب سے افضل عمل ذکر قلبی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس کا مفہوم ہے انہوں نے یہاں نقل فرمائی ہے کہ حضور نے فرمایا کیا تمہیں کوئی ایسا عمل نہ بتاؤں کہ تم ایمان لاؤ، تم جہاد کرو، تم مارے جاؤ، شہید ہو جاؤ، اس سے بھی بڑا درجہ تمہیں ملے، ایسا عمل بتاؤں؟ عرض کی یا رسول اللہ ضرور فرمائیے، فرمایا ذکر قلبی۔ یہ حدیث نقل کر کے قاضی ثناء اللہ پانی پتی مرحوم فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا عمل ذکر قلبی ہے، سب سے بڑا۔ لیکن یاد رہے ہر درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، ذکر قلبی کا بھی پھل یہ ہے کہ اس سے ایمان باللہ بھی مضبوط ہوتا ہے، ایمان بالآخرت بھی مضبوط ہوتا ہے، محبت رسول بھی نصیب ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور میدان عمل میں اور میدان جہاد میں جانا بھی نصیب ہوتا ہے، ہجرت کی جرت بھی نصیب ہوتی ہے، قتال بھی نصیب ہوتا ہے، حتیٰ کہ ذکر قلبی وہ عمل ہے کہ عین جہاد میں بھی فرمایا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا، کفار سے مقابلہ آ جائے جم کر لڑو، ڈٹ کر لڑو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو۔ تو فرماتے ہیں افضل ترین کام اور افضل ترین علاج ذکر اللہ ہے، اور اگر کسی کی اس سے بھی اصلاح نہیں ہوتی تو پھر اللہ ہی حافظ ہے، یہ آخری علاج ہے، لائف سیونگ ڈرگ جسے آپ کہتے ہیں، یہ وہ نعمت ہے۔ تو فرمایا تم نے یہ مسجد بنانا یا مسجد کو پود دینا یا مسجد میں آنے والوں کو پانی پلانا یا مسجد کی ظاہری آبادی کا سبب بننا، اسے تم نے اس کے مقابل کر لیا کیونکہ اللہ پر ایمان لیا اور آخرت پر ایمان لیا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرے، لا یستوون، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ عقیدہ درست نہ ہو تو نیکی نیکی کوئی نہیں، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ فرمایا لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک وہ نہیں برابر ہو سکتے، اور یاد رکھو واللہ لا یہدی القوم الظالمین،
اللہ بے انصاف لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتے، ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دے۔ ظلم ہوتا ہے بے انصافی، غلط کاری، غلط کاروں کو اللہ ہدایت نہیں دیتے۔ اب دیکھیں، انہیں فخر تھا کہ ہم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، ہم بیت اللہ کی آبادی کر، اللہ پاک فرماتے تم بے انصاف لوگ، جہاں رضائے الہی مطلوب تھی وہاں بھی تم نے دولت پیدا کرنے کے لیے کام شروع کر رکھا ہے۔ اللہ کو تم مانتے نہیں ہو، اللہ کے حبیب کے طریقے کو نہیں مانتے ہو، تو کون سی نیکی ہے؟ یہ تو ظلم ہے۔ تو یہ سارا قصے ہمیں کیوں سنائے جا رہے ہیں؟ اب تو 1450 سال بیت کے نزول قرآن کو، نہ وہ کفار رہے، نہ وہ مشرکین رہے، نہ وہ عہد رہا، نہ وہ لوگ رہے، ہمیں یہ سنائے جا رہے ہیں کہ یہ معیار حق ہیں، ہم اپنے آپ کو اس میں پرکھ لیں۔ یہ آئینہ ہے قرآن کریم، اس میں ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں۔ کہیں ہمارے عمرے بھی شہرت کے لیے تو نہیں ہے، کہیں ہمارے حج بھی پارسائی کا اشتہار تو نہیں ہے، کہیں ہمارے سفر بھی محض دولت کے لیے تو نہیں ہے۔ حج میں تجارت منع نہیں ہے، لیکن تجارت کے لیے سفر پر جانا اور بہانے میں حج بھی کرنا یہ درست نہیں۔ مقصد تجارت ہو تو حج نہیں ہوتا کہ آپ حج کے ویزے پہ جائیں اور وہاں سے سونا لے آئیں اور ادھر بلیک کریں۔ یہ اگر نیت یہ ہو تو پھر حج نہیں ہوتا۔ تو فرمایا غلط کاروں کو یا بے انصاف لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتے، انہیں کبھی ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ کریم ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے اور ہماری باتیں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔